صرف اللہ کو یاد کیا جائے، صرف تنہا اللہ کو پکارا جائے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ غوث اعظم، اللہ بری کرنے والا، اللہ غریب نواز، اللہ بندہ نواز، اللہ بندہ پرور۔ اللہ اگر مصیبت ڈال دے ٹال کوئی نہیں سکتا، ڈال دے ڈال کوئی نہیں سکتا، سارے منگتے ہیں، اللہ غنی کرنے والا ہے، سارے محتاج ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، سارے فقیر ہیں، اللہ داتا ہے۔ ایک شخص داڑھی شیو کرواتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ گناہگار ہے۔ یہ کون ہے؟ گناہگار ہے۔ ایک ہے جس کو داڑھی سے نفرت ہے، داڑھی چاڑی، داڑھی کیا چیز ہوتی ہے؟ داڑھی میں اسلام رکھا ہے، اسے کوئی کہو نا میں داڑھی رکھ، داڑھی میں اسلام رکھا ہے۔ بھائی یہ شیطان کا جملہ ہے، اگر آپ یوں چلو گے تو کوئی چیز بھی اسلام میں، نماز میں اسلام رکھا ہے، روزے میں اسلام رکھا ہے، حج میں اسلام رکھا ہے، قربانی میں اسلام، ایک ایک ایٹم نکالتے جاؤ، نہ روزے میں اسلام۔ اسلام قال اللہ و قال رسول میں ہے۔ اسی طرح پردہ کرنا، ایک عورت پردہ نہیں کرتی وہ گناہگار ہے، لیکن اگر اسے پردے سے نفرت ہو، پردے سے نفرت ہو تو یہ اس کی نفرت کرنا رسول کی شریعت سے نفرت ہے جو اس کو کفر میں لے جاتی ہے۔ وہ اپنی زبان سے عقلی طور پہ اس کے دلائل دے کے اس کا رد کرے، زانی کے رجم کرنے سے اسے نفرت ہو، چور کے ہاتھ کاٹنے سے اسے نفرت ہو، تو ایسے لوگ دین کی کسی ایک بات سے بغض رکھنے کی بنا پر کافر ہو گئے۔ ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار، دل سے اس کی تصدیق، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ کائنات کی نعمتوں میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا آوازہ انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا دیتا ہے۔ امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، جنگل میں سے
بکریوں کے چرواہے کی آواز گونجتی ہے، وہ اذان دیتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے آقا کی پیاری زبان حرکت میں آتی ہے، فرماتے ہیں انت علی الفطرہ، اے اللہ کی کبریائی کا آوازہ لگانے والے، تو فطرت سلیم پہ پیدا ہوا ہے، تو فطرت سلیم پر ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں نجوت من النار، لا الہ الا اللہ کی آواز لگانے والے امام الانبیاء تیرے لیے گواہی دے رہے ہیں، یہ جملے کہہ کر تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ امور، کچھ کام، کچھ عقیدے، کچھ افعال ایسے بھی ہیں جن کے کرنے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اسلام کا داخلہ انسان کے دامن سے چھوٹ جاتا ہے، وہ دوبارہ وادی کفر میں قدم رکھ لیتا ہے۔ کوئی اس پہ تعجب نہ کرے، چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، لیکن اگر پیشاب آ جائے، حاجت ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ چھوٹی سے کام سے، چھوٹی سی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایمان، اسلام، اگر اس کا اقرار، اس کی تصدیق کرنے کے بعد کچھ ایسے کام ہیں اگر انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے تو جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے انسان کا رشتہ اللہ کے دین اور شریعت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام، وہ اعمال جن کے کرنے سے کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، جہاد کرنے والا، قتال کرنے والا، ان کاموں کے کرنے کے بعد باوجود یہ ساری نیکیاں اس کے پلڑے میں ہوں لیکن اس کا ایمان اور اسلام سے رشتہ باقی نہیں رہتا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے ان امور میں سے 10 کو اپنے ایک رسالے کے اندر اکٹھا کیا۔ آئیے ان میں سب سے پہلی چیز اس پہ ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، ہم لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، ہم جماعتوں کے منشور کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے، درد سے کہنا پڑتا ہے، آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بے علمی میں، لاشعوری طور پر، جہالت کی وجہ سے ان کاموں کے اندر داخل ہو چکی ہے جن کاموں کے کرنے سے انسان کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری اس گفتگو سے پہلے ہماری ایک بات کو یاد رکھنا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہنے لگا ہوں، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم ہماری باتوں سے اگر کسی کو دکھ ہو وہ ہمیں معاف کر دے۔ کسی کو چھیڑنا ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی پہ طنز کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ پھر مقصود کیا ہے؟ مقصود ہمیں سیرت النبی